السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان تجارتی قافلہ لے کر شام جا رہا ہے، جس میں 1,000 اونٹ اور 50,000 دینار کا مال تھا۔ اور جب ابو سفیان شام سے مکہ واپس ہوا تو اس کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ آپ نے 300 سے کچھ زائد آدمیوں کو لیا اور قافلے کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیکن مسلمانوں کو مشرکین کے قافلے کی طرف جانا ہی کیوں تھا؟ ہجرت مدینہ سے پہلے 13 سال تک مسلمان مشرکین مکہ کی طرف سے کیے گئے ہر ظلم کو اللہ اور رسول اللہ کی خاطر برداشت کرتے رہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قبیلے بنو ہاشم نے 3 سال تک سخت مشکلوں کو برداشت کرتے ہوئے ایک بنجر گھاٹی میں گزارے۔ اب 13 سال تک کفار مکہ کے ظلم و ستم کو سہنے کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت شروع کی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اپنا گھر، زمین، کاروبار اور سارا مال و سامان ادھر ہی مکہ چھوڑ کر آنا پڑا۔ مکہ کے مشرکین نے مسلمانوں کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا اور ادھر مدینہ میں مسلمان وطن چھوڑ کر بھی امن حاصل نہ کر سکے تھے۔ لیکن اس سب کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو اپنے حق میں تلوار اٹھانے اور اپنے دفاع میں لڑنے کی اجازت دے دی گئی۔ اب ہجرت کے بعد تقریباً 1.5 سال تک یہی لائے عمل رہا کہ مشرکین مکہ کے تجارتی سلسلوں کو جو شام اور یمن سے آتے جاتے تھے، ان کو شکست دے کر ظالموں کو اکنامکلی کمزور کیا جائے اور مسلمانوں کی مالی پوزیشن سٹرونگ کی جائے، اور قریش کو یہ پیغام بھی دے دیا جائے کہ اب ان کے ہر ظلم کا جواب دیا جائے گا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر ابو سفیان کے تجارتی قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ جنگ بدر اس لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی جنگ کی نیت سے نہیں نکلے تھے۔ ان لوگوں کا ہدف تو صرف تجارتی قافلہ تھا، اس لیے مسلمانوں کے پاس سامان اور اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بعد میں باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا فرما دی تھی۔ چنانچہ پورے لشکر میں صرف 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ، جس میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ پتہ چلا۔ اس نے یہ اطلاع مکہ بھجوائی اور اہل مکہ نے 1,000 کا لشکر عتبہ بن ربیعہ کی کمان میں مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ ابو جہل اور بڑے بڑے کفار کی کمان میں مشرکین کا لشکر یلغار کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس غیر متوقع صورت کے پیش آ جانے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اطلاع دی کہ اس وقت 2 جماعتیں تمہارے سامنے ہیں، ایک تجارتی قافلہ اور دوسرا فوجی لشکر۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک جماعت پر تم کو فتح یاب کرے گا۔ اب تم بتاؤ کہ کس جماعت کی طرف بڑھنا چاہتے ہو۔ اب بعض لوگ گھبرائے کیونکہ لشکر کے مقابلے میں تیاری کر کے نہ آئے تھے، اس لیے بولے کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنا زیادہ آسان ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رائے سے خوش نہ تھے، جس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ مشرکین مکہ کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ اس سب کے دوران ابو سفیان راستہ بدل کر آگے نکل گیا اور مکہ کے لشکر کو پیغام بھجوایا کہ میں خطرے سے نکل گیا ہوں۔ اس پر بعض کفار نے کہا کہ جنگ نہ لڑی جائے اور بعض نے، مثلاً ابو جہل نے انسسٹ کیا کہ یہ جنگ لڑی جائے گی۔ اب مسلمان جو صرف تعداد میں 313 تھے اور کفار مکہ کا 1,000 کا لشکر زبردست جنگی ساز و سامان کے ساتھ 17 رمضان کو میدان بدر میں آمنے سامنے آیا۔ اللہ اکبر! ایس پر رول لشکر کفار کی طرف سے عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور ولید کو لے کر آگے بڑھا۔ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر سے 3 انصاری سامنے آئے۔ مسلمانوں کی اس 313 بندوں کی فوج میں 82 سے 86 مہاجرین اور تقریباً 230 انصار شامل تھے۔ اب یہ کفار 3 انصاریوں کو دیکھ کر بولے کہ ہمارے لیول کے بندے ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ سامنے آئے اور زبردست لڑائی کے بعد تینوں کفار ہلاک کر دیے گئے۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے حملے کا آرڈر دیا کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھا کہ ان 313 کو تو ہم ایزیلی ختم کر دیں گے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں سے کہ آج وہ اس لشکر پر فتح ضرور پائیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ مقابلہ بڑے زور و شور سے ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکریاں کفار کی طرف پھینکی۔ اللہ کی قدرت سے کنکریوں کے ریزے ہر کافر کی آنکھ میں گئے، سب آنکھیں ملنے لگے اور ادھر سے مسلمانوں نے دھاوا بول دیا، اور پھر فرشتے بھی اللہ کے حکم سے مدد کے لیے میدان میں آ چکے تھے۔ یہاں پر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ اللہ کا وعدہ تو تھا ہی کہ مسلمان فتح پائیں گے، لیکن حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کی کمانڈ میں 3 سے 5,000 فرشتے اس لیے بھی میدان میں آئے کیونکہ ابلیس سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت میں ابو جہل کے پاس آیا تھا اور کفار کی بھرپور حمایت کی کہ تم غالب رہو گے، میں اور میرا قبیلہ تمہارے ساتھ ہے۔ ابلیس کے جھنڈے تلے شیاطین کا بڑا بھاری لشکر تھا اور یہ شیاطین آدمیوں کی صورت اختیار کر کے کفار کے حوصلے بڑھا رہے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ تم مظلوم اور ضعیف مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرو۔ اب میدان
میں بدر میں فرشتوں کو لڑتے دیکھ کر ابلیس بھاگنے لگا۔ کفار کہنے لگے کہ سراقہ کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو؟ ابلیس جو سردار اعظم سراقہ بن مالک کی صورت اپنائے ہوئے تھا کہنے لگا کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بہت سخت عذاب والا ہے۔ اب اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمان غالب رہے اور کفار بھاگ نکلے۔ 70 کفار اس جنگ میں مارے گئے جن میں بڑے بڑے سرداران شامل تھے۔ ابو جہل جس نے مکہ میں مسلمانوں کی زندگی جہنم بنائی ہوئی تھی، اس جنگ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم واصل کیا۔ روایات میں ہے کہ بدر میں فرشتوں کو لوگ آنکھوں سے دیکھتے تھے اور ان کے ہاتھوں سے مارے ہوئے کفار کو آدمیوں کے قتل کیے ہوئے کفار سے الگ شناخت کرتے تھے۔ اللہ نے ایک نمونہ دکھایا کہ اگر کبھی شیاطین ایسے غیر معمولی طور پر حق کے مقابل جمع ہو جائیں تو اللہ اہل حق اور مقبول بندوں کو ایسے غیر معمولی طریقے سے فرشتوں کی مدد پہنچا سکتا ہے۔ میری کسی بات میں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ ہر چیز کا بہترین علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔